بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلمان مثالی اساتذہ مثالی طلباء کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں آج ہماری 14ویں نشست ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے اس کتاب کے حصہ اول مثالی اساتذہ کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور حصہ دوم مثالی طلباء میں بھی ہم دوسرا باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شوق اور مہلک خطرات۔ شوق اور مہلک خطرات۔ البیرونی ایک ایسا شیدائے علم شخص تھا کہ عین ہنگامے کا زار میں بھی اس کے ذوق تحقیق سرگرم عمل رہتا تھا۔ جس زمانے میں محمود غزنوی کے حملے ہندوستان پہ ہو رہے تھے، وہ یہاں کے شہروں میں گھوم کر سنسکرت زبان اور ہندوؤں کے علوم کی تحصیل کر رہا تھا۔ خوارزم کے بادشاہوں کی باہمی جنگ کے دوران وہ اپنی تحقیقات میں مشغول تھا۔ وہ لکھتا ہے، میں 385 ہجری میں رصد گاہ ایسٹرونومیکل آبزرویشن کا پورا انتظام کیا۔ اس غرض کے لیے قطر کا ایک دائرہ ایک ذرہ کا تیار کیا۔ ذرہ موجودہ گز سے قدر کم ہوتا ہے۔ اس کے لیے تمام ضروری آلات تیار کرائے، لیکن افسوس مجھے زیادہ مہلت نہ مل سکی۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکا۔ شہر خوارزم خیوہ کے جنوب کے گاؤں میں ارتفاع کی غایت الٹیٹیوڈ کے اس ارتفاع کا عمل رصدی کا انجام دوں جس کی سمت متعین نہیں ہوئی تھی۔ جس دن میں اس عمل میں مشغول تھا، اس دن خوارزم کے دو امیروں میں باہم معرکہ آرائی پیش آ گئی۔ اس کی وجہ سے میرا کام اچانک معطل ہو گیا اور مجھے بھاگ کر ایک دوسری جگہ پناہ لینی پڑی۔ اس کے بعد میں ترک وطن پہ مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد برسوں مجھے سکون کا خاطر نصیب نہیں ہوا۔ امام غزالی ایک دوسری قسم کے خطرے میں پھنس گئے تھے۔ طالب علم کے زمانے میں وہ توس سے جرجان گئے تاکہ وہاں مشہور عالم ابو اسماعیلی کے درس میں شریک ہوں۔ ایک مدت تک وہاں قیام کیا۔ حصول علم کے بعد املا نوٹس کا تھیلا لے کے وہ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں سارے قافلے کو ڈاکو نے لوٹ لیا۔ امام غزالی کا تھیلا بھی ان سے چھن گیا، اس لیے ڈاکو سمجھتے تھے کہ ضرور اس تھیلے میں مال و متاع ہوگا۔ امام غزالی کی ساری کائنات بس یہ نوٹس تھے، ان کی ساری کمائی یہی تھی۔ وہ اس کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ شوق علم کے مجبور ہو کے وہ ڈاکوؤں کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے مڑ کر دیکھا اور کہا، چلے جاؤ، کیوں جان سے بیزار نظر آتے ہو؟ امام غزالی نے کہا، میرے جو تھیلا واپس کر دو، وہ تمہارے کسی کام کا نہیں۔ طویل گفتگو کے بعد غزالی نے ڈاکوؤں سے بات چیت کی۔ آخر میں سردار ان کی بات مان گیا اور وہ تھیلا ان کو واپس کر دیا، جس کو حاصل کر کے وہ بہت خوش ہوئے اور واپس آ گئے۔ ذوق و شوق کا ایک عجیب و غریب مظاہرہ ہندوستان کے منشی ٹیک چند بہار نے کیا۔ جب نادر شاہ نے دہلی میں حملہ کیا 1739 عیسوی، اس وقت منشی ٹیک چند فارسی کی لغت بہار عجم لکھ رہے تھے۔ ایرانیوں کی دہلی میں آمد کو انہوں نے نعمت خدا دار سمجھا اور وہ روزانہ ایرانی لشکر میں جاتا اور اہل زبان سے الفاظ اور محاوروں کی تحقیق کرتا، حتیٰ کہ اس روز نادر شاہ نے دہلی میں قتل عام کا حکم دیا۔ 11 ذی الحجہ 1151 ہجری مارچ 739 صبح 9 بجے سے لے کے 3 بجے شام تک، اس دن بھی وہ حزب سابق ایرانی لشکر میں تحقیق کے الفاظ میں مصروف تھا۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا جائے، سینہ شمر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ شوق علم اور اسیری۔ یہ ایسے اس طالب علم تھے کہ حالت اسیری میں بھی ان کا شوق سرگرم رہتا تھا۔ ابو منصور محمد بن احمد ازہری
895 سے 980 ہجری ہرات کے رہنے والے تھے۔ حج کر کے واپس آ رہے تھے کہ کرامتہ اسماعیلیوں نے حجاج کا قافلہ لوٹ لیا۔ ان کو گرفتار کر کے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک مدت تک قید کی حالت میں ریگستان عرب میں ان قبائلوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ اظہری نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے عربی الفاظ کی تحقیق صرفی اور نحوی انداز میں کی۔ رہائی کے بعد انہوں نے لغت کی مشہور کتاب التہذیب فی اللغات لکھی ہے۔ وہ عربی زبان کی بنیادی لغات کی کتابوں میں شامل ہے۔ بالکل ایسا ہی واقعہ دوسرے لغوی کے ساتھ پیش آیا۔ حسن بن محمد ساغانی لاہوری 857 سے 650 ہجری بہت بڑے محدث اور لغوی تھے۔ وہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ غزنی میں انہوں نے تعلیم پائی تھی۔ ہندوستان سے سفیر بن کے وہ خلیفہ بغداد کے یہاں گئے۔ راستے میں دیہاتی بدو نے گرفتار کر کے قید کی زندگی سے استفادہ کرتے ہوئے انہوں نے فصیح عربی کی تحصیل شروع کر دی۔ الفاظ و محاورات کی تحقیق کی۔ جب ان کو رہائی ملی تو انہوں نے لغت کی 2 معیاری اور مستند کتابیں تصنیف کیں۔ ایک صاح جوہری کا تکملہ ہے اور دوسری الباب الذاخر والباب الفاخر تصنیف کی۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے بعد میں آنے والے تمام لغت نویسوں نے ان 2 کتابوں سے استفادہ حاصل کیا۔ شوق علم میں رکاوٹ ناقابل برداشت۔ ابو بکر بن انباری 327 ہجری خلیفہ راضی باللہ کے دربار میں آ رہے تھے۔ آتے وقت نخاس لونڈی غلاموں کی منڈی سے گزرے۔ وہاں ایک کنیز پر نظر پڑی۔ اس کے حسن و جمال میں دل مو لیا۔ خلیفہ کے یہاں آ کے بھی اس کنیز کا تذکرہ زبان پہ رہا۔ خلیفہ نے خاموشی سے خادم کو حکم دیا کہ اس کنیز کو خرید کے ان کے گھر پہنچا دے۔ جب ابو بکر واپس اپنے گھر پہنچے تو وہاں اس کنیز کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ایک مدت کے بعد خیال آیا میں تو ایک مسئلے پہ غور کرتا ہوا یہاں آ رہا تھا، یہاں آ کے اس کنیز کا تصور اتنا ذہن پہ حاوی ہو گیا کہ مسئلہ ہی ذہن سے اتر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے غلام کو حکم دیا اس کنیز کو جا کر بیچ آؤ، اس کی موجودگی علم کی راہ میں مانے ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ مولوی عبداللہ غزنوی سم امرتسری کا بیان کیا جاتا ہے۔ غدر 1857 سے قبل وہ تحصیل علم کے لیے دہلی میں میاں جی نذیر حسین کے مدرسے میں آئے۔ اس عرصے میں غدر برپا ہو گیا جس کی خبر دور دور ملکوں میں پھیل گئی، افغانستان میں بھی پہنچ گئی۔ مولوی عبداللہ کے گھر والوں نے گھبرا کے خیرت کے خطوط ان کو لکھے۔ وہ ان تمام خطوط کو پڑھے بغیر پھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ مبادہ خطوط پڑھ کر طبیعت پریشان اور متفکر ہوتی اور گھر لوٹ جانے کا ارادہ ہو جائے، تعلیم کی تکمیل نہ ہو سکے۔ وہ کہتے تھے کہ دوران تعلیم کوئی شے خارج نہیں ہونی چاہیے۔ مرتے دم تک طالب علم۔ ایسا واقعہ ابو ریحان البیرونی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ علی بن عیسیٰ والدواجی بیان کرتے ہیں کہ بیرونی جب مرض موت میں گرفتار تھا، ایک عالم اس کی عیادت کے لیے آیا۔ بیرونی نے اس سے علم فرائض میں اول کا مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے کہا اب آپ کا آخری وقت ہے، اب آپ اللہ کریں، یہ وقت اس مسئلے کے سمجھنے کا نہیں ہے۔ بیرونی نے کہا کیا یہ بات اچھی ہے کہ میں دنیا سے ایک مسئلے کے بارے میں جاہل جاؤں؟ یہ سن کر اس عالم نے ان کو مسئلے کو سمجھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر باہر آئے۔ ابھی زیادہ دور ہی نہیں گئے تھے، گھر سے رونے کی آواز آنے لگی، یعنی بیرونی کا انتقال ہو گیا۔ تحصیل علم بلا استاد۔ علوم دینی میں تو استاد سے علم کا حاصل کرنا ایک لازمی شرط تھی۔ اس کی وجہ سے استادی کا سلسلہ جاری ہوا۔ ہر شخص کو استاد بننے سے قبل اپنے استادوں کا سلسلہ بتانا پڑتا تھا۔
لیکن غیر دینی علوم میں اپنی ذہانت سے کتابوں کا مطالعہ کرنا اور علم حاصل کرنا کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ حکیم ابو علی سینا نے حکیم ابو نصر فارابی کے رسائل کا مطالعہ کر کے فلسفہ سیکھ لیا تھا۔ متاخرین کے زمانے میں ہر قسم کے علوم فنون میں ہر نوع کی کتابیں کثرت سے موجود تھیں، اس لیے اس زمانے میں علوم دین کا استاد سے حاصل کرنا ضروری نہ رہا۔ مولوی میر بقا آغا 1220 ہجری نے استاد سے ہی صرف مباح تک پڑھا، پھر اپنے ذاتی مطالعے سے وہ بہت بڑے عالم بنے، حتیٰ کہ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی حسان الہند پر انہوں نے 400 اعتراضات وارد کیے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کو قانونی تعزیت ہند کے اردو ترجمے کی زبان درست کرنے کے لیے ملازم رکھا گیا تھا۔ ترجمے کی درستی کے لیے اصل متن کا پیش نظر ہونا ضروری معلوم ہوا تاکہ اس سے مقابلہ کیا جا سکے۔ اس تقابل میں محض اپنی محنت سے کئی استاد کے بغیر انہوں نے انگریزی زبان سیکھ لی، اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے بغیر کسی استاد کے انگریزی زبان سیکھ لی۔ انہوں نے تورات کو مطالعہ کر کے عربی، فارسی، اردو اور انگریزی نسخے اپنے سامنے رکھے، پھر تقابلی مطالعہ شروع کر دیا، اس سے انہوں نے انگریزی زبان سیکھ لی۔ اب میں باب سوم شروع کر رہا ہوں اس کتاب کا۔ مضامین تدریسی، مختلف زبانوں کا مطالعہ۔ مسلمان طلباء کے لیے عربی زبان کا پڑھنا تو لازمی تھا، مگر اس زمانے میں علوم و فنون کی زبان تھی، یہ زمانے میں بین الاقوامی زبان تھی، اس کے علاوہ دوسری زبانوں کا سیکھنے میں بھی ابھی انہیں آر نہ تھی۔ دوسری زبانوں کو سیکھنے کی روایت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب خاص دربار رسالت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سریانی، رومی، یونانی، فارسی، حبشی زبانیں سیکھی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سریانی زبان جانتے تھے۔ مامون رشید نے بیت الحکمت قائم کی تھی، جہاں یونانی، سریانی، حبشی زبانوں کی کتابوں کے ترجمے عربی زبان میں کرائے گئے تھے۔ درج ذیل شعر میں مولانا حالی نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حریم خلافت میں اونٹوں پہ لد کے چلے آتے ہیں مصر یونان کے دفتر۔ ابو ریحان البیرونی 364 سے 442 ہجری ہفت زبان تھے۔ وہ فارسی، عربی، ترکی، خوازمی، جرجانی، عبرانی، سریانی اور یونانی کے علاوہ سنسکرت زبان بھی جانتے تھے۔ امام ابن حزم اندلسی، امام ابن تیمیہ حرانی تورات کی درس غیر زبان میں مسلمانوں کو دیا کرتے تھے۔ ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور غلام مبین احمد چریا کوٹی عبرانی زبان جانتے تھے۔ علامہ تفضل حسین کشمیری 1774 ہجری عربی، فارسی کے علاوہ انگریزی، لاطینی، یونانی زبان جانتے تھے۔ ڈاکٹر وسیم خان جنگ آزادی 1857 کے مشہور رہنما انگریزی، فرانسیسی، جرمنی، لاطینی اور یونانی زبان جانتے تھے۔ عنایت اللہ بلگرامی عربی، فارسی کے ساتھ ہندی، سنسکرت، بھاکا شاعری بھی ید طولہ جانتے تھے۔ مولانا عنایت رسول عباسی چریا کوٹی 1320 سے 1244 ہجری عربی، فارسی، سند، یونانی، عبرانی، کورڈنی، سنسکرت زبان جانتے تھے۔ بشرا ان کی مشہور کتاب ہے۔ مختلف مضامین کا مطالعہ۔ امام شافعی کا بیان ہے کہ جامعہ فقہ منصور بغداد میں 50 تک حلقہ ہائے درس دیکھے، جس میں مفسرین، محدثین، فقہ، مسالک اربع، مسلک ظاہری، قراء، متکلمین، صوفیہ، واعظین، نحوی، شعراء،
اپنے اپنے حلقہ جدا گانہ لگاتے تھے۔ قبطۃ الشعراء کے نام سے ایک جدا گانہ جگہ تھی جہاں شعراء اپنے تازہ کلام سناتے تھے۔ ایک جگہ قاضی اپنی عدالت جمائے ہوئے ہوتے تھے۔ اپنے اپنے ذوق کی تسکین کے لیے ہر شخص مختلف حلقوں میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ مختلف اذواق کی تسکین کے لیے درس ایک آزاد کلاسیں تھیں۔ اس دور کی کھلی جامعہ اوپن یونیورسٹی تھی۔ علوم کا عالمی ذوق کس قدر وسیع تھا جو ان مختلف مجالس میں شرکت کرتے تھے۔ الحمدللہ ہم نے آج باب سوم تک کا یہاں مطالعہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کی نشست میں باب چہارم سے اپنا مطالعہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔